اکثر لوگ صبح اٹھتے ہیں تو اپنے مسائل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سارا دن پریشان رہتے ہیں۔ یہ مسائل عموماً کچھ خاص یادوں سے جڑے ہوتے ہیں اور وہ یادیں کچھ خاص لوگوں اور چیزوں سے مربوط ہوتی ہیں۔ انسانی ذہن گراموفون کی طرح ہے جو آپ کو بار بار ایک ہی ڈسک چلاتا اور سناتا رہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہر روز ماضی کی ایک جیسی چیزیں یا یادیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ جس لمحے اپنا دن شروع کرتے ہیں تو شروع دن ہی سے ماضی کے تجربات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، پچھلے سال کیا ہوا تھا، حال میں رہتے ہوئے ماضی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ پھر ہر یاد میں جذبات ہوتے ہیں اور یہ جذبات ماضی کے تجربات کی آخری پیداوار ہوتے ہیں۔ اس لیے جس لمحے آپ اپنے ماضی کے مسائل کو یاد کرتے ہیں تو اس سے منسلک ناخوشی کے احساسات بھی سینے میں محسوس ہونے لگتے ہیں اور یوں آپ اچانک ناخوش ہوتے ہیں، آپ کو کرب یا تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ماضی کی یہ یادیں آپ کی شخصیت کی تخلیق کرتی ہیں۔ اگر آپ صبح کے وقت تکلیف دہ یادوں پر توجہ دیتے ہیں تو آپ کا پورا دن اسی کرب اور تکلیف میں گزرتا ہے۔ آپ کو اس دن ملنے والے مواقع دکھائی ہی نہیں دیتے، کیونکہ انسان تو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس پر وہ ذہنی طور پر توجہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح آپ کا ماضی جلد یا بدیر آپ کا مستقبل بن جائے گا۔ مثال کے طور پر کل جو کچھ برا ہوا اس پر آپ کو غصہ آیا، پھر آج صبح اٹھ کر آپ نے اس برے واقعے کو سوچنا شروع کر دیا۔ یوں بستر پر بیٹھے بیٹھے آپ کو دوبارہ ویسا ہی غصہ محسوس ہونے لگا جیسے کل عین اس برے واقعے کے وقت محسوس ہوا تھا۔ آپ اگلے 2-3 دن تک یہ عمل کرتے رہے۔ آپ کے یہ دن گزرتے رہے، چوتھے، 5ویں، 10ویں روز ویسے ہی غصے والے خیالات خود آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ گزشتہ چند روز سے ان غصیلے خیالات کی پریکٹس جو کر رہے تھے۔ 1 ہفتہ، 10 دن، 20 دن، پورا مہینہ۔ لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ ان دنوں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں یا موڈ آف ہے۔ اگر آپ 2-3 مہینے مزید ان غصیلے خیالات کو پالتے رہیں گے تو جلد ہی غصہ آپ کی شخصیت اور کردار کا حصہ بن جائے گا۔ آپ ایسے شخص کے طور پر جانے جائیں گے جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ماضی میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ ہر روز ایک ہی زندگی کی تخلیق کرتے رہیں گے، یہ سمجھے بغیر کہ آپ خود وہ زندگی تخلیق کر رہے ہیں جو آپ نہیں چاہتے۔ عام طور پر جب آپ جاگتے ہیں تو چند مخصوص معمولات اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً اپنا سیل فون چیک کرتے ہیں، اپنا واٹس ایپ یا کچھ ای میلز یا خبریں پڑھتے ہیں۔ آپ ہر صبح لاشعوری طور پر وہی کام کرتے ہیں جن سے پرانے خیالات و حالات ہی تشکیل پا سکتے ہیں، کیونکہ آپ روزانہ ایک جیسی چیزیں کر رہے ہیں، پرانی چیزیں۔ آپ نے کچھ نیا نہیں کیا تو کچھ نیا زندگی میں آئے گا کیسے؟ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، اپنی پسندیدہ چائے پیتے ہیں، شاور لیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، پھر اسی بس یا راستے سے کام پر جاتے ہیں جس راستے سے برسوں سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو وہی لوگ نظر آتے ہیں جو آپ کے ان جذباتی بٹنوں کو روزانہ دباتے ہیں۔ آپ اسی راستے سے، اسی پوسچر، اسی چال ڈھال کے ساتھ گھر آتے ہیں۔ گھر پر بھی وہی کام کرتے ہیں جو برسوں سے آپ کا معمول ہے۔ انسانی روٹین ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح ہے، کام کرتی ہے۔ برسوں ایک ہی روٹین کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے آپ نے اپنی زندگی کی ایک مخصوص پروگرامنگ کر لی ہے اور یوں اپنی آزادی کھو دی ہے۔ آپ کی زندگی آپ خود نہیں چلا رہے، بلکہ آپ کی لاشعوری روٹین چلا رہی ہے جس کے تحت آپ کے ذہن کی پروگرامنگ ہو چکی ہے۔ یہ لاشعوری پروگرام ہماری زندگی کی 95% چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم 5% اپنی مرضی اور شعور سے کام کرتے ہیں، مگر 95% کام ہم اسی پرانے پیٹرن پر برسوں سے کرتے چلے آتے ہیں۔ جب ہم 35 سال کے ہوتے ہیں تو رویوں کا ایک یادگار مجموعہ جمع ہو جاتا ہے۔ جذباتی رد عمل، لاشعوری عادات، سخت گیر برتاؤ، عقائد، تصورات وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ایک لاشعوری پروگرام کی طرح ہمارے اندر کام کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں، میں خوش رہنا چاہتا ہوں، میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں، تو اگرچہ آپ شعوری طور پر تو یہ چاہتے ہیں، مگر آپ کا جسم اس سے مختلف پروگرام سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے 5% شعوری ذہن کو 95% لاشعوری ذہن کے خلاف چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر بار جب آپ اپنی زندگی کو کسی بھی طور پر بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں تو چند گھنٹوں یا چند روز میں آپ کی یہ کوشش دم توڑ جاتی ہے۔
آپ چند قدم نئے پروگرام کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں، لیکن چند روز میں آپ کا پرانا اور کہیں طاقتور لاشعوری پروگرام آپ کے ارادے پر غالب آ جاتا ہے۔ آپ نے خود کو بدلنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ فوراً بھسم ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے؟ آپ اپنی زندگی کو ویسا نہیں بنا سکتے جیسا آپ چاہتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، مگر کیسے؟ اس کے لیے آپ کو خود کو اپنے انالیٹیکل مائنڈ سے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ تدبیر ہے جو آپ شعوری ذہن کو لاشعوری ذہن سے الگ کرتی ہے۔ یہاں اصل کام ہے مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کا۔ مراقبے کی باقاعدہ پریکٹس کر کے آپ اپنی برین ویوز بدل سکتے ہیں۔ مراقبے کی مدد سے آپ اپنی دماغی لہروں کو سست کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ مراقبہ آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ سانس پر توجہ دیتے ہوئے اپنے پرانے تھاٹ پیٹرن کو توڑ سکتے اور اپنے ذہن کی برسوں پرانی لاشعوری منفی پروگرامنگ یا کوڈنگ کو بدل سکتے ہیں۔ جب یہ لاشعوری پروگرامنگ بدلتی ہے تو آپ کی زندگی میں بنیادی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی شروع کرنے کے لیے کسی بڑے حادثے، ٹراما وغیرہ کا انتظار کرتے ہیں۔ مثلاً جب شوگر لیول شدید ہوتا ہے تو میٹھی غذائیں چھوڑ دیتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو صحت بخش غذاؤں اور ورزش کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ڈسپینزا کے مطابق آپ کیوں اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیوں کے لیے کسی حادثے یا منفی واقعات کے منتظر رہتے ہیں، جبکہ آپ اپنے اچھے حالات میں بھی اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کسی کرب اور غم کا تجربہ کیے بغیر زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آپ ہارٹ اٹیک سے گزرے بغیر ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کی تدابیر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے 70% افراد اپنی زندگی سروائیول لیول میں گزارتے ہیں، یعنی بس کسی طرح زندگی گزرتی رہے۔ بقا کی یہ سطح تو کم ترین معیار حیات ہے جو آدمی اختیار کرتا ہے، حالانکہ اس لیول سے کہیں بلند تر ہو کر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سروائیول موڈ میں زندگی گزارنے والے لوگ ہمیشہ اپنی زندگی کے ماضی کے منفی اور برے تجربات پر متوجہ رہتے ہیں، جن سے ان کے دماغ کو منفی پیغامات ہی جاتے ہیں۔ وہ منفی مناظر دیکھتے رہتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد منفی چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ ہر شے میں انہیں بہت سے منفی اور خراب پہلو مل جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے بدترین نتائج کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسے یہ سمجھیں، آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ ایک دکان پر جا کر اپنی بھوک مٹانے کے لیے صرف وہی چیزیں خریدتے ہیں جن سے صحت برباد ہوتی ہے، حالانکہ اس دکان پر ایسی غذائیں بھی موجود ہیں جو بھوک مٹانے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مناسب ہیں، لیکن نظر انتخاب مضر صحت غذاؤں پر جاتی ہے، جیسے چپس، سوڈا ڈرنک وغیرہ۔ آپ ذہن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ دن بھر میں واقعات ہوتے ہیں، آپ ہر بار ان کے بدترین پہلوؤں پر توجہ دیتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں منفی واقعات اور ان کے منفی پہلوؤں کو ریکال کرتے اور پھر دماغ اور جسم میں وہی کیمسٹری تیار کرتے ہیں جیسے یہ منفی واقعہ آپ کے ساتھ پھر سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہی منفی جذباتی سگنل دماغ کو اور پھر جسم کو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ لاشعوری طور پر ہوتا ہے اور آپ کے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ تصور اور حقیقت کے درمیان فرق کر سکے۔ آپ کا ہر تصور آپ کے دماغ کے لیے حقیقت ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، مثبت ہو یا منفی۔ چنانچہ ہر بار جب آپ منفی تصور ذہن میں آتا ہے تو دماغ اسے حقیقت سمجھتے ہوئے منفی احساس پیدا کرتا ہے، اور اس منفی احساس سے منفی برتاؤ یعنی عمل پیدا ہوتا ہے۔ آپ دن رات منفی جذباتی کیفیات میں پھنسے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے نکلیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک کئی سال کی پریکٹس کے بعد جسم آپ کے ذہن سے کہیں طاقتور ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والی اچھے کی خواہش کی قوت آپ کے جسم کی عادت کی قوت سے بہت کمزور ہوتی ہے۔ ایسے میں ذہن پر آپ کا جسم حاوی اور غالب ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ خود کو بہتر کرنا اور بدلنا چاہتے ہیں تو جسم کے اندر انجانی مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے بہتری ایک اجنبی شے ہوتی ہے۔ یہ اجنبی شے ایک خوف پیدا کر دیتی ہے اور جس کو لگتا ہے کہ اگر اس نے اپنے اندر کچھ نیا کیا جو برسوں کے عمل کے خلاف ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت خطرناک ہوگا، حالانکہ عقلی اور منطقی طور پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا آپ کے مستقبل کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے، لیکن یہاں غلبہ عقل کا نہیں عادت کا ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب آپ مراقبہ کرنا شروع کرتے ہیں تو فوراً آپ کی ناک پر کھجلی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی بہت اہم کام یاد آ جاتا ہے، آپ کو 20-25 برس پرانا کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے، آپ کو کسی کا کوئی برا ستانے لگتا ہے، اور ایک بار پھر بہت جلد آپ پریشان کن خیالات کے بہاؤ میں بہنے لگتے ہیں۔ پرانے خیالات کا مطلب ہے پرانی زندگی، پرانے معمولات، پرانے تجربات۔ آپ چند منٹ یا چند سیکنڈ بھی مراقبہ نہیں کر پاتے اور اسے چھوڑ کر دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پرانے معمولات میں آپ خود کو محفوظ پناہ گاہ میں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن مایوس نہ ہو، قدرت نے آپ کو ایسے بہت سے آلات اور تدابیر دی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی پریشان کن زندگی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب اور شاداں فرح بنا سکتے ہیں۔ ایک مؤثر تدبیر نئی اور نامعلوم دنیا میں داخل ہونا ہے۔ نئی اور نامعلوم دنیا میں داخل ہو کر آپ ویسا مستقبل تخلیق کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ من چاہا مستقبل تخلیق کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور وہ ہے مراقبہ۔ ایک مرتبہ جب آپ مراقبے کی گہری کیفیت میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا من چاہا مستقبل تخلیق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جیسی زندگی چاہتے ہیں اس کی تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ جیسا برتاؤ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی شخصیت میں تشکیل پانے لگتا ہے۔ آپ جیسا فرد بننے کی خواہش مند ہیں ویسا انسان بننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ بس اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ پہلے چند منٹ اپنی سانس پر توجہ دیں اور پھر جیسا برتاؤ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اس کا تصور کرنا شروع کر دیجیے۔ یہ مراقبہ آپ کے مستقبل کی تشکیل کا بہترین اور مؤثر ترین طریقہ ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کو تصور کے ذریعے ایسے اچھے اور مثبت برتاؤ کا پیغام دینا شروع کر دیں گے تو آپ کچھ ہی عرصے میں ویسا برتاؤ اپنے اندر پیدا کرنے لگیں گے، کیونکہ آپ کے دماغ کو ذہنی تصور اور حقیقی واقعے کے درمیان فرق معلوم نہیں۔ تصور یعنی مراقبہ کے عمل کی مدد سے آپ اپنے دماغ میں مستقبل کی زندگی کا سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ عرصے تک مسلسل یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کے دماغ میں ماضی کی منفی یادوں کا ریکارڈ محو ہو کر مستقبل کا نقشہ واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں سب سے مشکل کام اپنے جسم کو جذباتی سطح پر یہ سمجھانا ہے کہ جب مجھے ایسا مستقبل مل جائے گا تو میں کیسا محسوس کروں گا۔ یاد رکھیں، محض آنکھیں بند کر کے تصور کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کیفیت کو گہرے جذباتی تجربے کے ساتھ محسوس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اتنی گہرائی کے ساتھ کہ جتنا آپ کسی شدید تجربے کے دوران اپنے احساسات کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر خیالات آپ کے ذہن کی زبان ہیں تو احساسات و جذبات آپ کے جسم کی زبان ہیں۔ آپ کا جسم آپ کے اندر پائے جانے والے احساسات و جذبات کے ذریعے سمجھتا ہے کہ آپ کا ذہن اسے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کا جسم کچھ محسوس نہیں کرتا یا بہت کم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم آپ کے ذہن سے سگنل وصول نہیں کر رہا۔ یوں سمجھیں کہ آپ ایک کمرے میں جہاں انٹرنیٹ وائی فائی موڈیم چل رہا ہے، لیکن آپ کے موبائل میں اس کے سگنل نہیں آ رہے کیونکہ آپ نے اپنے موبائل کی وائی فائی کو ٹرن آف کر دیا ہے۔ آپ اس کمرے کے وائی فائی موڈیم سے وائی فائی سگنل تبھی وصول کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے موبائل کا وائی فائی ٹرن آن کریں گے۔ ایسے ہی جس لمحے آپ نے اپنے مثبت خیالات کے احساسات و جذبات کو محسوس کرنا شروع کر دیا، اسی لمحے آپ اپنا نیا مستقبل ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ کو اپنے مثبت مستقبل کو محسوس کرنے کے لیے الگ سے کوئی زور نہیں لگانا پڑے گا۔ آپ رفتہ رفتہ اپنے مثبت اور کامیاب مستقبل سے مربوط ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی آپ کا کامیاب مستقبل تخلیق ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو کامیاب محسوس کرنے کے لیے پہلے کامیاب ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو فراوانی اور کثرت محسوس کرنے کے لیے پہلے ڈھیر ساری دولت جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو اپنے رشتوں میں محبت پانے کے لیے کسی پرانے رشتے کو توڑنے یا نیا رشتہ استوار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کوانٹم ماڈل آف ریئلٹی کے مطابق آپ جس لمحے اپنے اندر فراخی اور خود توقیری محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اسی لمحے سے آپ دولت اور عزت تخلیق کرنا شروع کر دیں گے۔ جس لمحے آپ اپنے خوشحال مستقبل کو لمحہ موجود میں محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اسی لمحے سے آپ اپنا خوشحال مستقبل تخلیق کرنے لگیں گے۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ حالات کا شکار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میرے اپنے حالات میرے اپنے کنٹرول میں ہیں، نہ کہ کسی دوسرے کے کنٹرول میں۔ جب آپ وکٹم کے دائرے سے نکل کر
ایکشن کے دائرے میں داخل ہوں گے تو آپ وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے جس سے آپ اپنے من چاہے نتائج تخلیق کر سکیں۔ آپ کا یہ گلہ ختم ہو جائے گا کہ میرے برے حالات کے ذمہ دار فلاں فلاں لوگ یا فلاں فلاں واقعات ہیں۔ بدقسمتی سے آج زیادہ تر لوگ کسی دوسرے فرد یا واقعے کی وجہ سے مسائل کا شکار نہیں بلکہ خود اپنے منفی خیالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے منفی خیالات کی وجہ سے وہ یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ جب تک فلاں افراد اور فلاں حالات درست نہیں ہوں گے تب تک ان کی زندگی بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، وہ خود سے بولتے ہیں اور دن رات بولتے رہتے ہیں۔ افسوس کہ انہیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کر کے وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ یہاں خیالات کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے اندر جو خیال یا سوچ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ اور حقیقت بھی ہے۔ اس بات کو دوبارہ سمجھیں، آپ کے ذہن میں جو خیال پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک دن میں اوسطاً 70,000 خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے 90% خیالات گزشتہ دن کے خیالات کی مانند یعنی پرانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے خیالات کا آپ کی منزل سے کچھ تعلق ہوتا تو آپ اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایک جیسے خیالات سے ویسے ہی انتخابات کیے جاتے ہیں اور جیسا انتخاب یعنی چوائس ہوتی ہے ویسا ہی عمل یا برتاؤ اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسا برتاؤ ہوتا ہے ویسے ہی حالات کا تجربہ آپ زندگی میں کرتے ہیں، پھر یہی تجربہ آپ کے انہی جذبات کا باعث بنتا ہے اور پرانے جذبات پرانے خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ اس طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے، پرانے خیالات، پرانے تجربات، پرانے جذبات، پرانے نتائج۔ یہی وجہ ہے کہ مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیسے ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ آپ اپنے خیالات پر جتنا زیادہ آگاہ ہوں گے اتنے زیادہ آپ اپنے انچاہے خیالات سے پیچھا چھڑا سکیں گے۔ عام زندگی میں ہمارے دماغ میں جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم ان سے آگاہ نہیں ہوتے اس لیے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ کتنے منفی اور تباہ کن خیالات ہمارے دماغ میں چلے گئے اور پھر وہی خیالات زندگی کے تجربات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مراقبہ واحد آلہ ہے جو ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ ہونے کے قابل کرتا ہے۔ مراقبے کی مدد سے آپ اپنے خیالات سے، پھر اپنے عمل یا برتاؤ سے، پھر اپنے جذبات سے واقف ہو پاتے ہیں۔ جب آپ اپنے پرانے خیالات و جذبات وغیرہ سے آگاہ ہوتے ہیں تبھی آپ کو ان سے متاثر ہونے سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لمحے آپ نیا سوچنا شروع کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ نئے خیالات سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو نئی مثبت جذباتی کیفیت میں لانے کی کنڈیشننگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نئی مثبت جذباتی کیفیت میں لانے کی مشق کافی عرصے تک کرتے رہیں تو آپ اس نئی جذباتی کیفیت سے مانوس ہو جائیں گے اور آپ کے اندر ایک نیا سیلف تخلیق پا جائے گا۔ نئے سیلف کو یوں سمجھیں جیسے آپ نے اپنے اندر ایک نیا باغ اگا لیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جڑی بوٹیوں، جھاڑیوں اور چٹانوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، پھر آپ کو پچھلے سال کے کانٹے دار پودوں کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ذہن کے اس باغ کی مٹی تیار کرنی ہے، تبھی آپ نئے خوشبودار اور پھلدار پودے لگانے کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے۔ مراقبہ بنیادی طور پر اسی طرح کام کرتا ہے۔ گویا مراقبہ پہلے آپ کے ذہنی باغ میں پائے جانے والے ماضی کے منفی خیالات کی جھاڑیوں اور بوٹیوں کو اکھاڑتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد اگر آپ باقاعدگی سے مراقبہ کرتے رہتے ہیں تو ذہنی باغ کی زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر نئے مثبت خیالات کے بیج بوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ روزانہ ایک طے شدہ وقت پر بیٹھیں اور مراقبہ کریں۔ مراقبہ کا عمل ایک جنگلی جانور کو سدھارنے جیسا کام ہے۔ آپ جانور کو صرف یہ کہہ کر کہ بیٹھ جاؤ بٹھا نہیں سکتے، اس کے لیے آپ کو شروع میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ آپ کی سوچ کا جنگلی جانور آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، آپ کو بار بار اسے پکڑ کر لانا ہوگا، اسے بٹھانا ہوگا، اسے ٹرین کرنا ہوگا۔ جب صبح 8 بجے آپ مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو یا بیٹھنے لگیں گے تو آپ کا جسم آپ سے کہے گا کہ ارے میاں اس وقت تو تم ای میل چیک کرتے ہو، فلاں وقت تم غصہ کرتے ہو، لیکن اس وقت تو تم کچھ نہیں کر رہے، بس خاموشی سے بیٹھے ہو، تمہارا سارا شیڈیول ڈسٹرب ہو رہا ہے، تم برسوں سے جو کرتے آئے ہو اس معمول کو کیوں خراب کرتے ہو؟ پھر ایک دم آپ خود کو بدلتے ہیں، چوکس ہو جاتے ہیں اور آپ کا جسم دماغ کو سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل وہ اس غیر متوقع موقع پر متعلقہ کیمیکلز کا متلاشی ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں،
اسے اس سے غرض ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیا ہے، جس سے وہ مانوس نہیں، یہ سب اس کے لیے اجنبی ہے۔ ہر بار جب آپ اس سے آگاہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جسم کیا کر رہا ہے اور اپنی توجہ لمحے موجود پر لاتے ہیں، تو اس طرح آپ اپنے جسم کو یہ بتاتے ہیں کہ اب ذہن تمہیں نہیں چلا رہا، اب آپ اس کا ذہن ہیں، اس کی پرانی پروگرامنگ سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ بار بار یہ مشق کرتے رہتے ہیں تو ایک سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح آپ کا جسم اور ذہن بھی اس نئی ترتیب سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جسم اپنی مزاحمت چھوڑ دیتا ہے اور آرام سے بیٹھ کر آپ کے حکم کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت آپ کی توانائی کی آزادی ہے۔ آپ مادے سے توانائی کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور خود کو ان جذباتی زنجیروں سے آزاد کر لیتے ہیں جنہوں نے آپ کو زمانے سے مانوس منفی ماضی میں جکڑ رکھا تھا۔ اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو صرف اگلے 7 دن کے اندر آپ اپنی زندگی میں فرق دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو اکثر معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کب منفی خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنی ناخوش شخصیت اور مایوس طبیعت سے بچنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ مراقبہ آپ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھیں، یہاں تک کہ آپ کے مستقبل کی حقیقت آپ کے حال کی حقیقت بن جائے گی۔ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، منفی ماضی سے نکل کر روشن مستقبل تخلیق کرنا چاہتے ہیں، تو مراقبہ سیکھنے کے لیے درج ذیل فون نمبر پر رابطہ کیجیے۔